السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 188 اور 189 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی پیارے ناظرین، اگر بحیثیت ایک بشر خطا کار ہونے کے اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے، بیان میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، یہ ایک میری کمی اور ہوگی، غلطی ہوگی، اور آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور نیتاً ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ رب العزت، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے علم حاصل کر رہا ہوں اور اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہوں، اگر میں کہیں کوئی غلطی کروں آپ میری اصلاح کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، میری آپ سے التماس ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں جب پچھلی آیت میں اللہ رب العزت میں جو کتمان حق کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بات کو چھپا لیتے ہیں، واضح طور پر نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں ان سے عہد بھی لیا تھا، جانتے بوجھتے باتوں کو چھپاتے ہیں۔ اور اگلی آیت اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ان کی خوشامد کی جائے، یعنی بڑی عالم ہے، بڑے زوردار ان کا بیان ہے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا خوشامد ہو، لوگ میں واہ واہ کہیں۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا چاپلوسی کہ ہماری خوشامد ہو، تو ان کے بارے میں اللہ نے جو دردناک عذاب بیان فرمایا، آپ بھی سن لیجئے۔ فرمایا لا تحسبن الذین، آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں، یفرحون بما آتوا، کہ جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی بات کا، اپنی تھوڑا سا بھلائی کا کام کیا پھر اس پر اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، بڑے عالم فاضل ہیں۔ یہ اصل میں ہے تو اہل کتاب میں کے بارے میں، لیکن ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی وعید کر رہے ہیں اس بات کی جس کے پاس یہ علم ہے اور وہ قولی اور فعلی بدعت ایجاد کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے اور اپنے موقف کو حق اور دوسروں کے موقف کو باطل سمجھتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے اندر ایک پتہ نہیں ہے، ایک ایسی چیز خبص پیدا ہو گئی کہ ہر بات جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا کہتا ہے وہ غلط ہے، دوسرے کو غلط ثابت کرنا، یعنی اسی کے گرد ہمارا سارا جو دین کا نظام چل رہا ہے نا وہ گھوم رہا ہے۔ ہم حق پہ ہیں، وہ حق پہ ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، وہ بیوقوف ہیں، ہم اللہ والے ہیں، وہ مشرک۔ یعنی یہی بات ہی سارا دین کا جو ہم نے زور لگایا وہ اسی بات پہ لگایا، دین کی خدمت نہیں ہو رہی، یہی کچھ ہو رہا ہے کہ بس۔ اور پھر ہماری یعنی یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ اللہ فرماتے ہیں مذموم حرکتیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہتے یار حق کو سمجھو، ہم کہہ رہے ہیں اگر ہماری بات سچی ہے تو مان لو، نہیں ہے تو یار جن کی سچی ہے ان کو مان لو۔ اللہ کے دن قیامت کے دن پکڑ ہوگی اس بات کی۔ یہ دنیا میں ہم جیسے بھی اپنے آپ کو اپنے خول لبادہ اپنے اوپر اوڑھ کر کبے جبے یا یہ جو سب جس طرح بھی کر لیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ہر کام کیا جائے۔ فرمایا یہ جو ہے نا یہ تھوڑی بہت کام کر کے اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، یہ چاہتے ہیں، اس چیز محبت رکھتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ جو تھوڑا بہت کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت کی جو ہے نا تعریف کی جائے، چاپلوسی کی جائے۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں دیکھیں بہت خرافات ہمارے اندر پیدا، یعنی جب کوئی اس طرح کوئی میٹنگ کانفرنس کوئی اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں تو جو شخصیت جن کو مدعو کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کے حق میں سپاس نامہ ایک جسے ہم کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو بڑھا چڑھا کر ان کی تعریفیں، یہ ہے وہ ہے، ان کے کارن، یعنی ان کے باپ دادا کو بھی نہیں پتہ ہوتا
خبر نہیں ہوتی کہ ان میں، اور ہم اس کو یہ ان کی تعریفیں، یہ ہیں، ان کا یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے، یعنی یہ شخصیت، یعنی ان کی خوشامد اور یہاں خوشامد اور چاپلوسی کرنے والے کے کو اللہ تعالیٰ سرزنش کر رہے ہیں، وہاں جو کر رہا ہے چاپلوسی اور خوشامد وہ بھی جھوٹ ہے اور اس کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو آپ ان کے بارے میں یہ نہ خیال کریں کہ وہ عذاب سے بچ سکیں۔ یعنی نبی پاک کو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں نا، یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ صرف اہل کتاب کے لیے نہیں قرآن اترا میرے بھائی، اہل کتاب کی قصے بیان کر کے، مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بے دیکھو انہوں نے یہ کام کیا، اس طرح کیا تو اللہ ان سے ناراض ہو گئے اور تم بھی وہی کچھ کرو گے۔ یعنی ان کے واقعات کو بیان کر، جس طرح ہم ایک کہانی کسی بچے کو سناتے ہیں اور پھر آخر میں اس کا مورل یا اس کا سبق، نتیجہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ، تو یہ اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کہانیاں سنا کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے تھے، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں وہ عذاب سے بچ سکیں گے۔ یہ دیکھیں وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی احکامات کو چھپاتے ہیں، جو لوگ غلط تشریح کرتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو۔ اچھا دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کسی میلاد میں، کسی جلسے میں بیٹھے نا، نعرے لگاؤ بھائی سبحان اللہ، اوپی کو نعرے لگاؤ بھائی، یہ ہاں بھائی ہاتھ یوں یوں اشارہ ہو رہا، ہاں بھائی اونچی 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 بولو بھائی بولو بھائی، یعنی اپنی واہ جب بڑا، یعنی جوش۔ اللہ کے بندے جوش کی بجائے ہوش سے کام لو۔ دیکھیں اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ بہت زیادہ جو بلند آواز نا قرآن میں ہے کہ وہ گدے کی آواز ہے اور اللہ کوئی ناپسندیدہ آواز ہے۔ اور پھر مسجدوں میں، میلاد میں، اللہ کی محفلوں میں اس طرح کہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسا یار اگر سپیکر لگا ہوا ہے، بات سن رہے ہیں لوگ، آرام سے اطمینان سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ جوش خطابت اصل میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ واہ واہ ہو، ان کی تعریف کریں لوگ، چاپلوسی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اصل میں دین کی خدمت نہیں ہے، یہ اپنی واہ واہ ہے، اپنی خوش آمد ہے۔ تو اگر اس طرح کریں گے، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بات سے۔ اللہ فرماتے ہیں دھیان رکھو، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ بالکل کیسے اس طرح انداز میں، کیسے انداز میں بار بار مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے بندو، اللہ کے یا اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو دانش مندی سے، اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ، اور ہر بات پہ یہ نہ ڈٹے کہ میں تو حق پہ ہوں باقی سب جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ جو بیماری، یہ کہو میرے بھائی جہاں تک میرا علم ہے ایسے ہے، میں نے جہاں تک علم ہے، اگر آپ کو اس سے بہتر کوئی بات ملتی ہے آپ عمل کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں ہی سب کچھ ٹھیک ہوں اور سارے مسالک والے دوسرے لوگ سارے، یعنی یہی ہمارا سب سے بڑی خرابی آج کل بل۔ اور اس کا ہوتا کیا ہے کہ دلوں میں نفرت ہے، ایک دوسرے کے خلاف تعصب، بیان بازی، گروہ بندی، یعنی اس طرح کی جو پھر دین میں یہ جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی گروہ میں، کسی بھی جماعت میں جب گروہ بندیاں پیدا ہو جائیں، یہ تفرقے، ایک دوسرے کے خلاف تعصب، بغض، منافقت، یا ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی ہو جائے، تو پھر کیا وہ ملک، وہ قوم، وہ ترقی کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سنیں، سمجھیں، پھر عمل کریں، جذبات کو ایک طرف رکھ دیں، عقل سے کام لیں، ہوش سے کام لیں، جوش کو چھوڑ دیں، اور کوشش کریں، یہ فکر کریں، دین کے لیے فکر کریں۔ جب آپ فکر کریں گے نا، یہ جو فکر ہے اللہ کو بڑی پسند ہے، کہ دین کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، مطالعہ کرنا، بات سننا، پھر اس پہ غور کرنا، یہ جو فکر ہے نا یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہی اصل میں دین ہے کہ دین تفقہوا فی الدین، فکر کرو دین میں، سمجھ بوجھ پیدا اپنے اندر کرو کہ یار دیکھو اللہ کیا فرما رہے، اور پھر جو کام بھی کرو یہ سمجھ کے مت کرو کہ ہمارے مسلک میں ہے، یہ سمجھ کے کرو کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان، یہ سمجھ کر کرو، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کرو،
پھر ہمیں اجر اور بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تفرقہ بازی سے بجائے بچائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔